أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. حوامیم کا آخری سورہ سورہ احقاف، آیت نمبر 15، آیت نمبر 15، یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے. اس کا آخری پورشن ہے آیت نمبر 15 کا. قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی. جب انسان 40 ایئرس کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے والدین پر، جو پروردگار عالم نے اس کے والدین پر جو رحمتیں، جو نعمتیں نازل کی ہیں، اس کا بھی شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اپنے عمل میں بھی اور زیادہ نکھار لانا چاہتا ہے. اس لیے کہتا ہے وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. یہ اس دعا کا سب سے زیادہ آؤٹسٹینڈنگ پوائنٹ ہے کہ پروردگارہ وہ عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو خوش ہو جائے. یعنی میں خود چوز نہیں کر رہا کہ مجھے بس ہمیشہ مثلاً چیریٹی ہی کرنی ہے، مجھے مجلسوں میں جانا ہے، مجھے زیارتوں میں جانا ہے. میں چوز نہیں کر رہی، بلکہ میں کیا کہہ رہی ہوں کہ یو نو بیٹر کہ کون سا عمل، کون سی میری ذمہ داری ہے، میری رسپانسبلٹی ہے، اس کو میں ادا کروں گی، اور جس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا، لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، تو خدا زیادہ راضی ہوگا. صحیح، جس عمل سے اللہ راضی ہو. وہ خلوت ہے، وہ آج کل آئسولیشن میں بیٹھنا اللہ کو پسند ہے، تو آپ وہی کام انجام دو. کبھی کسی بیمار کی عیادت کرنا اللہ کو پسند ہے، آپ وہ انجام دو. کبھی مجلس میں نہ جانا کسی مصلحت کے تحت اللہ کو اگر پسند ہے تو وہ آپ کر لیں. جو بھی عمل اللہ کو پسند ہو. تو یہ اس کا سب سے زیادہ دل کو ٹچ کرنے والا ایریا ہے کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. میری اولاد کو میرے لیے صالح بنا دے. یہ بھی کتنا پیارا پوائنٹ ہے. میری اولاد کو میرے لیے صالح، اگر ہم اپنے لیے بھی چاہیں، میں اس لیے کہتی ہوں سب سے جینوئن سیلفش وہ ہے دا ایکچوئل سیلفشنس، کہ آپ اپنی خاطر اپنا اخلاق اچھا رکھتے ہو یقیناً، اور اپنی اولاد کو نیک سے نیک بناتے ہو، جنرس بناتے ہو کہ آپ مرو گے تو یہاں پر وہ مہمان گھر بلائیں گے اور بہت سا انفاق کریں گے، تو کتنا اچھا ہے. دیتے جائیں گے. دینے کی عادت بچوں میں ڈالیں، جمع کرنے کی نہیں. اگر انہیں کچھ بھی جمع کرنے کے شوق ہے تو کہیں واو اٹس نائس. بٹ پتہ امام علی علیہ السلام کے پاس کوئی مٹیریل چیزوں کا کلیکشن نہیں تھا. ان کے پاس وحی کہ وہ نوروں کا کلیکشن تھا ان کے پورے وجود میں. سو وی نیڈ دس کائنڈ آف امر بالمعروف نہی عن المنکر، کیونکہ آج کل کے زمانے میں نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو ہمارے پاس یہ صفات تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہیں. انی تبت الیک وانی من المسلمین. کتنا حسین ہے یہاں پر یہ ساری باتیں، کتنی پیاری ہے کہ دیکھو میں اب رشد عقل اس کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف پلٹ کے جاؤ. کہتے ہیں نماز ظہر کی جو نافلہ ہے اسے نافلۃ الابوابین کہتے ہیں. ابواب یا ابواہ بھی، اور انابہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، ان کا ہے. تو اس کی خاص فضیلت ہے. اللہ کرے ہمارا نام سچے اچھے اواہین اوابین میں ہو انشاءاللہ. آیت نمبر 16 اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ. میں تو حیران ہو رہی ہوں یہ آیت پڑھ کے کہ کیا پروردگارہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ اتنا اچھا اخلاق رکھتے ہیں، جو اتنی پیاری دعائیں کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم قبول کر لیتے ہیں. علامہ طباطبائی نے لکھا ہے یہ باب تفاعل میں جب اس تقبل کو لے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف عمل کو قبول کر رہا ہے بلکہ اس میں ایک بہت زیادہ میسج ہے کہ بہترین انداز سے قبول کر رہا ہے. وہ جیسے ایک دفعہ عن آیا تھا تو عن سے بھی معنی بدل رہا تھا، یہ باب بھی معنی کو بدل دیتا ہے. اچھا، تو شاکرین، یہ کیونکہ یہ شاکر تھا نا، والدین جیسی نعمت کے وجود کو احساس کرتے ہوئے
उनके लिए दुआ कर रहा था, उनके साथ अच्छे अंदाज से उनकी मुश्किलात को एहसास कर रहा था। तो ऐसे का अमल, शुक्र की ताकत आप देखिए कि शुक्र जो है वो आपके अमाल के कबूल होने की बेहतरीन अलामत है अगर आप शाकिर हो। और दूसरा, वनतजावज़, गुनाहों से अल्लाह दरगुजर कर देता है। यानी दो अजीब असरात है शुक्र के कि अमल कबूल और गुनाह भी माफ। तजावज़ कर देना यानी उसको जाओ जाओ कह देना, बस हो गया काफी। अब देखिए इसमें बड़ा खूबसूरत यहाँ पर एक मैं शुक्र के बारे में थोड़ा सा बोलूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुरान में जहाँ भी वालिदैन का जिक्र है तौहीद के साथ, वहाँ पर शुक्र का भी जिक्र है। क्योंकि बड़ा नाशुक्र है वो इंसान जो मुवाहिद ना हो और जो वालिदैन के एहसानात को फरामोश कर दे। उससे बड़ा नाशुक्रा, उससे गिरा हुआ इंसान कोई और नहीं हो सकता। इसलिए शुक्र की ताकत दुनिया में आपको पता है क्या शोर मचा दिया। कहते हैं ना वेस्ट में शुक्र ग्रेटिट्यूड इसने धमाका बचा दिया था। एक कितना प्यारा अमल है, क्या कुछ कह दिया था आपकी। और ये सच्ची बात है, ये रिसर्च बता रही है। मैं इसलिए इस पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि इतना शुक्र कहा जा रहा है कुरान में कि कहते हैं हमारी सोशल लाइफ, हमारी फिजिकल लाइफ, हमारी मेंटल लाइफ को लाइफ जो बना दे वो यही शुक्र है। वो क्या कहते हैं कि मसलन शुक्र करने से आपकी फिजिकल लाइफ में भी चेंजेस आती हैं। कैसे? मसला इवन द ब्रेन का जो शेप है एक शाकिर का, द पर्सन हु इज ग्रेटफुल या हु शोज हिज ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, थिंग्स एंड पीपल without having even faith on Allah tabarak wa ta'ala. I'm talking about like ordinary people. आम इंसान जो है वो अगर चीजों का भी शुक्र अदा करता है, हर एक को शुक्रिया कहता है, तो उसका ब्रेन का शेप अलग होता है उससे जो कि थोड़ा सा एरोगेंट सा है और शुक्रिया अदा नहीं करता। दूसरा, जो अपने ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, कहते हैं वो इंसान जो हम्बल है और सबका शुक्रिया अदा करता है, खुश रहता है, उसका ऑर्गन दूसरे बदन में एकदम बहुत आसानी से लग जाता है। यानी उस ऑर्गन में भी वो प्यार होता है कि वो जल्दी मिल जाता है, नखरे वाला नहीं होता। क्या बात है! ये फिजिकल जो हमें कहते हैं ना मादी शुक्र के सिर्फ मादी और महदूद लिमिटेड फायदे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं कि ये शुक्र मादी है कि मसलन आप कह रहे हो क्या फूल तेरा शुक्रिया तो खुशबू दे रहा है, आंख तेरा शुक्रिया, आसमान तेरा शुक्रिया, आप चीजों को शुक्रिया अदा कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपके जिस्म में उसके फायदे नजर आ रहा है, आपके दिमाग के साइज में आपको नजर आ रहा है उसका फायदा। और आपकी जो सोशल लाइफ में उसमें यकीनन आप लविंग, केयरिंग और बहुत ही ज्यादा काइंड, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, आपके डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, और इसी तरह कहा है कि आप प्रोडक्टिविटी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अजीब, हाँ बिल्कुल, ये तजुर्बा बता रहा है और माशाल्लाह आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, ठीक है। ये सब कुछ है तो आपको क्या दे रहा है? ये एक अच्छी जिंदगी दे रहा है शुक्र। ये कौन सा शुक्र था? ये वर्ल्डली ग्रेटिट्यूड है, जिसमें तौहीद नहीं है। आपको सिर्फ ये एहसास हो रहा है कि यहाँ बहुत सी नेमतें हैं और जो कुछ मुझे मिला है मैं उसकी मुस्तहक नहीं हूँ। नथिंग आई हैव डन, आउट ऑफ नथिंग I'm getting these things from nature, you know, like you have that beautiful feelings. इससे आपकी खुशी में इजाफा होता है। अब ये शुक्रिया जो है एक somehow मसनूई शुक्रिया है। इस फूल का क्या शुक्रिया अदा करना? ये फूल, इसमें कोई समझ ही नहीं है, सही है ना। फूल ने हमें क्या देना है? फूल itself, flowers itself, या अगर मेरा रिश्ता मुनइम के साथ, नेमत देने वाले का अगर मैं शुक्र करती हूं तो उसे कहते हैं शुक्र, जिसने इस फूल को बनाया, सही है। तो शुक्र अजीब अजीब उसके असरात है। देखिए, मुनइम के शुक्र का असर कुछ और है और नेमत के शुक्र का असर कुछ और है। एक मरतबा मैं कह रही हूँ स्कार्फ, थैंक यू, यू नो यू आर कवरिंग मी। सो एक दफा कह रही हूँ शुक्र है उस रब का जिसने इन तमाम नेमतों को बनाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये तमाम शुक्र है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सही शुक्र ये है कि आप कहो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि परवरदिगार आलम ने ये सब कुछ दिया है। आपको पता है हमारा तो शुक्र इतना प्यारा है, हम छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी चीजें नहीं है, लोग छोटी छोटी चीजें कहते हैं। हम पानी को देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
یا جعلہ کیا ہے الحمدللہ الذی جس نے اس پانی کو کیا بنایا طہور بنایا. یا آپ واش روم میں جاتے ہو تو کیا کہتے ہیں الحمدللہ الذی عرفنی لذتہ وابقى فی جسدی قوتہ. یہ دعا آپ ضرور اپنے واش روم میں لکھ کے لگائیں, ضرور ضرور ضرور. یعنی یہ احادیث بہت معتبر ہیں. اگر آپ کو چاہیے میں آپ کو انشاءاللہ اس کی تصویر ضرور بھیج دوں گی, یا کل کا جو ہمارا ڈسکشن ہے کویشچن آنسر کا اس میں مجھے یاد دلائیے گا تو میں آپ کو ضرور دوں گی, کیونکہ بڑا مزے کا لطف آتا ہے. اور آپ نے دیکھا نا کہ جو شاکر ہو اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. کتنا رب کا بھی کریم ہے, اور اس کے ناقص عمل کو ایسا قبول کرتا ہے. دیکھیں بچوں میں بھی ہوتا ہے, ایک بچہ ہر بات پہ کہتے ہیں ماما تھینک یو, آپ کو اس کی برائیاں بھی اچھی لگنے لگ جاتی ہیں. آپ کہتی اتنا ہمبل, اتنا پیارا, اتنا اپریشیٹ کرتا ہے. اور دوسرے کو آپ جتنا بھی کو نیگنگ کرا یا اٹس اوکے بٹ اف اور بٹ میں رہتا ہے تو آپ کہتے ہو اوف لک ایٹ ہم اور ہر یو نو. سو ہم بہت بہت ہی زیادہ اللہ کی نعمتوں میں غرق ہیں, اور شکر خود ایک بہت بڑی نعمت ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, حسنات میں یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ سیئات کو, حسنات مینز جو گڈ ڈیڈز ہیں وہ بیڈ ڈیڈز کو خود بخود ڈیمولش کر دیتے ہیں, واش آؤٹ کر دیتے ہیں. اس لیے جس دن گناہ کیا ہو خدا نہ خواستہ تو اس دن زیادہ اچھائیاں کرے. شیطان وسوسہ کرتا ہے کہ اچھائی نہ کرو. ایک حدیث عجیب سی ہے کہ دو خطاؤں کے بیچ میں ایک بہت ہی پیارا سا سجدہ کرو اور ایک بہت ہی خوبصورت سی مناجات کو. اس طرح کی بڑی مزے کی حدیث ہے میں نے دیکھی ہے, جس سے انسان کو تھوڑا سا موٹیویٹ ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں اس کار خیر کی طرف جانا ہے. اچھا جی, پھر آگے یوں بتایا کہ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعیداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین. اب ان کی باتیں آ رہی ہیں جو شکر سے دور ہیں. کتنے غریب اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو نیگنگ کرتے رہتے ہیں, اف اف کرتے رہتے ہیں. اف کی دنیا نہیں, ہمیں حمد کی دنیا چاہیے. الحمدللہ, جہاں جائیں الحمدللہ, پانی کو دیکھیں الحمدللہ, کھانا کھا رہے ہیں الحمدللہ, سونے جا رہے ہیں الحمدللہ, جہاں جو کپڑے پہن رہے ہیں الحمدللہ, ہر جگہ. اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم دونوں پر اف ہو, کیا تم دونوں مجھے ڈراتے ہو کہ میں قبر سے پھر نکالا جاؤں گا. جو والدین بہت نصیحت کرتے ہیں تو بچے جو ہو کہتے بس اٹس انف, اگین لیکچر. یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے. لیکن شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ کسی صحابی کا بیٹا بھی تھا, وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ, جبکہ مجھ سے پہلے وہ کہہ رہا ہے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں, کوئی واپس نہیں آیا, آپ کیا مجھے اتنا موت سے ڈرا رہی ہو. جبکہ وہ والدین دونوں جو ہے وہ اللہ سے فریاد کرتے ہوئے اولاد سے کہتے ہیں, یستغیثان یہ بھی اغاثہ یا غیاث المستغیثین سے, کہ کیا کہتے ہیں تیری تباہی ہو, ویلک ویل لکل ہمزۃ لمزہ, پتہ نا ویل, آمن تو مان جا, ان وعد اللہ حق. یہ والدین دل سوزی سے اسے نیکی کی طرف لا رہے ہیں. آج کل یہی تو افسوس کی بات ہے کہ خود ہم لوگوں نے اس طرح بنایا ہے دنیا کو کہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بہت بڑا گیپ آ گیا ہم میں اور اولاد میں, جبکہ کوئی گیپ نہیں آیا ہوتا. یہ بھی میٹر آف مائنڈ ہے کہ پہلے زمانے میں کہاں یہ سب کچھ ہوتا تھا کہ وی آر ٹینز, وی ہیو ڈفرنٹ کائنڈ آف فیلنگز, یو کین انڈرسٹینڈ آور. اتنا نہیں ہوتا تھا جس شدت کے ساتھ آج کل کہا جا رہا ہے, کیونکہ وہ سمجھ نہیں رہے, وہ فطرت سے دور ہو رہے ہیں. تو ایسے اولاد جو ہے وہ اس طرح سے والدین سے بھی بحث کرتے. فیقول, پھر وہ کہتا ہے یہ تو صرف اگلوں کی فرسودہ کہانی ہے. اساطیر الاولین, اولین یعنی گزشتہ لوگوں کی کہانیاں ہیں کہ کوئی آخرت ہے, یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں, یہ کوئی اب ماڈرن بنو, زیادہ مذہب کی باتیں نہ کرو. یہی چیزیں جو آج کل بھی ہو رہی ہیں. اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. یہ وہ لوگ ہیں جن پر حتمی فیصلہ ہو چکا, حق علیہم القول. آپ نے دیکھا ہوگا بار بار حوامیم میں آیا ہے اور قرآن بھرا ہوا ہے
اس سے یہ جو فریزز ہیں قرآن کے، یہ جو سٹرکچر ہے، یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، ان سے دوستی کریں تو قرآن کے لب و لہجہ و طریقہ سے ہمیں ایک مانوسیت آ جائے گی، فٹافٹ سمجھ میں آنے لگ جائے گا. اولئک الذین حق علیہم القول، بتائیے اسی طرح کی آیت ہے فی امم قد خلت من قبلہم، یعنی یہ ایک سیرت ہے، یہ سنت الہی ہے کہ جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ حتمی کر لیا ہے کہ بے شک یہ خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں. یعنی انسان کا عمل اس کی ابدی زندگی کی جو نصیب ہے، جو قسمت ہے، اس کا تعین کرتا ہے. وہ خود اپنے عمل سے کرتا ہے، عمل ہی سب کچھ ہے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، نیک عمل کرنے والے ہوں یا برے عمل، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے درجہ ہے. درجہ نیک کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں دونوں کی باتیں آ رہی ہیں، جیسے والد میں والدہ بھی ہے لیکن تغلیب دے دیا، یعنی غلبہ والد کو دے دیا ہے، آسان کرنے کے لیے والدین کہہ دیا. تو یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ درجہ، جبکہ ان کے لیے درکات ہے. درکات یعنی نیچے کی طرف جانا، درجہ بلندی کی طرف جانا. ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعمال کے مطابق ریوارڈ ہے، تاکہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ پورا دیا جائے. لیوفیہم، یوفی بھی قرآن میں بہت زیادہ ہے. وفات، یوفی یعنی آپ کے ساتھ بالکل نا انصافی نہ، آپ کو پورا اس کا بدلہ دیا جائے. اس لیے آیت اللہ جوادی عامری بہت کہتے ہیں فوت نہ کہو، وفات کو، کہ فلانی وفات پا گیا، یعنی اللہ نے اس کے ساتھ بالکل صحیح اس کے اعمال کا اس کو پورا جو ہے بدلہ دے دیا اور وہ منتقل ہو گیا. فوت یعنی ختم ہو جانا، فوت نہیں کہتے، وفات کہتے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر یقیناً اللہ کی جانب سے تو ہرگز بھی ظلم نہیں ہو رہا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے. یعرض معرض ملانا، عرض پیش کرنا. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تو ان سے یوں کہا جائے گا کہ تم نے اپنی نعمتوں کو دنیاوی زندگی میں ہی برباد کر دیا. اذهبتم یعنی جانے دے دیا. طیبات دیکھیں زندگی بہت پاک تھی، یہاں کی نعمتیں بہت حسین تھی، یہ لیل و نہار و آب، پانی اور سب چیزیں بہت پاک تھی، لیکن تم نے اس کو اذہب کر دیا، اس سے کچھ حاصل نہیں کیا. واستمتعتم، استمتاع ہمیں پتہ ہے جیسے دعائے حجت میں بھی ہم کہتے ہیں وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا، حج تمتع بھی ہے، متاع بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا، کہ تم نے اس دنیا میں تم لطف اندوز ہو چکے ہو بےہودہ قسم سے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. فَالْيَوْمَ، یہ یوم نہیں ہے، اصلی یوم تو آنے والا ہے. آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا اس لیے دی جائے گی کہ تم نے زمین میں ناحق تکبر تم کرتے رہے اور فسق اور کرپشن والی زندگی تم استعمال کرتے رہے. تو جو نعمتوں کو یہاں تباہ کرے، زندگی ایک نعمت ہے، والدین نعمت ہے، ان سے فائدہ نہ اٹھائے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے یقیناً بہت ہی تباہ کاری کے ساتھ گزرے گی. آیت نمبر 21 سے ایک حسین سٹوری شروع ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کو احقاف کہا گیا ہے. وہ ہے حضرت ہود کی سٹوری. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کیجئے، نبی سے کہا جا رہا ہے. تو قوم کا نام ہے عاد، ٹھیک ہے، عاد یاد رکھیے گا. عاد کے جو نبی ہیں ان کا نام ہے حضرت ہود. حضرت ہود کو یاد کیجئے کہ جب انہوں نے احقاف کی سرزمین میں اپنی قوم کو تنبیہ، نذر، انذار، منذر بار بار آ رہا ہے، اور ان کو تنبیہ کی. ان سے پہلے اور ان کے بعد میں بھی تنبیہ کرنے والے گزر چکے، من بین یدے و من خلفے، دونوں پہلے بھی آئے تھے، بعد میں بھی آئیں گے. یہ سلسلہ جاری ہے، یہ بتانا پڑتا ہے اللہ کو. یہ مشرکین مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ میں نہیں آیا، عاد آئے، عاد سے پہلے بھی تھے، عاد کے بعد میں بھی آتے رہیں گے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. حضرت ہود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم سے اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ تم جو ہے وہ عذاب عظیم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکو گے. اب چلتے ہیں تھوڑا سا حضرت ہود کے بارے میں مختصر سے بتاتی جاتی ہوں میری جو جوان بیٹیاں بیٹے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے، کہ دیکھیں پورے قرآن میں 2 سورے
हजरत हूद से रिलेटेड है. एक पूरा सूरा है, सूरा नंबर 11 जब आप लिखते हो तो उसको H बना दो, H बनाते हो तो वो हूद बन जाता है. और सूरह अहकाफ जो कि 46 है, 46 and 11 अहकाफ बिकॉज ऑफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम, क्योंकि हूद की सरजमीन का नाम है. ठीक है, अच्छा, ये दो हो गई. दूसरा कहते हैं कि अरबी जबान बोलने वाले पहले नबी थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम. तीसरा हजरत नूह के पोते थे, ग्रैंडसन ऑफ हजरत नूह. और चौथा ये कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, जवान, खुश अखलाक, बिल्कुल नबी की तरह. कहते हैं आपको भी अपने, क्योंकि उसी नेशन में रहे ना, इसीलिए अख कह के पुकारे प्यार से. अपनी कौम के साथ बहुत मेहरबानी से रहते थे. सब इतना चाहते थे हजरत हूद को. They would tell him akh, they would tell him for example you are sadiq, you are amin, you know. हम किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते जितना आप पे. वो जो एक होता है ना, एक सोसाइटी में एक शख्स को इतना पसंद करते हैं कि हर कोई उसको कहते हैं यार भाई हो तुम मेरे, you are my brother, you know, like हर कोई उसको भाई 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 के एक स्पेशल भाई का जो टाइटल मिलता है. तो इतने लविंग या हर दिल अजीज शख्सियत. और 7 times हजरत हूद का नाम आया है कुरान मजीद में. भाई हमारा वाकई आप जब स्टोरी पढ़ते हो आप इंशाल्लाह यू आर फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ हजरत हूद एंड हिज दुआज. या कितनी दुआएं कर रहे होंगे हजरत हूद हमारे लिए. हवामीम का हमने पढ़ा है ना, हमने बताया है कि ये अरवाह अंबिया को आपके हक में दुआ के लिए आप उसको इन्वोक कर लेती, उनको बुला लेती हैं. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपकी इतनी हसीन जिंदगी, इतना सब पसंद करते थे, लेकिन जैसे आपने हक की बातें शुरू कर दी तो उन्होंने पसंद नहीं किया. कहते हैं ये जो आद वाले थे ना, कौम आद, they were very good people at the beginning because they used to believe on deen. They were muwahhid. They used to worship Allah tabaraka wa ta'ala. But slowly, आहिस्ता वो जो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये बुत शरीक हैं. उन्होंने शरीक बना दिया बुतों को, फिर सिर्फ बुतों की परस्तिश करने लग गए. क्योंकि ये तब्दीली कैसे आई? क्योंकि अहकाफ कहते बहुत ही खूबसूरत सरजमीन है, ओमान और यमन के दरमियान. एक रिवायत तारीख के मुताबिक बहुत लश ग्रीन, और उसकी जमीन भी बहुत ज्यादा हसीन, फर्टाइल लैंड. और वो सारी माशाल्लाह आपको इंफॉर्मेशन जो है वो हिस्ट्री में मिल जाएगी, लेकिन बच्चे जो है वो हर जगह जाके पढ़ते नहीं है, तो एक साथ उनको एक जरा मिल जाए इसलिए मैं बता रही हूँ कि इतने खूबसूरत थे ये आद वाले. लेकिन मैंने जो एक कंक्लूजन बनाया है वो ये है कि ये आद वाले जो तबाह हुए हैं ना, अहकाफी सोच, बरहूती सोच. देखिए मैं आपको एक हदीस सुनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आई ये हदीस, जो कि तफसीर कौसर में मौजूद है. इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम्हारे इलाके के पीछे एक वादी है जिसे बरहूद कहते हैं, जहाँ कीड़े मकोड़े होते हैं जो मुशरिकीन की अरवाह को अजाब देते हैं. यानी जो अहकाफ की सरजमीन है वो क्योंकि अजाब की वजह से बिल्कुल तबाह हो गई और वो आलम बरहूद बन गया, यानी बुरों की जगह बन गई. जैसे हम कहते हैं वादी सलाम है बरज़ख में, या रूह वादी सलाम में जाती है, या रूह आलम बरहूद में चली जाती है. ये आलम बरहूद है. तो बरहूती सिफात, अहकाफी जो बुरे सिफात हैं, क्योंकि अहकाफ अब बरहूद बन चुका है. शुरू में वो लोग बहुत अच्छे थे, वो अच्छी जगह थी, लेकिन अब उन्होंने खुद उस जगह को बुराई के लिए चुन लिया. तो अहकाफी सिफात में एक सिफत ये बता दी है कि वो सिर्फ लुक को देखते थे कि फिजिकली कौन कितना स्ट्रांग है, मटीरियल ऑब्सेस्ड विद मटीरियल लाइफ. इतना उनको ये चीजें अच्छी लगती थी, क्योंकि आपको पता है सूरह फजर में भी बहुत से कुरान में बार बार कहा हुआ है कि सिटी ऑफ पिलर्स उनके पास था, बड़ी बिल्डिंग्स. इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम तुखलक मिस्लुहा फिल बिलाद. यू नो, अभी भी अल्लाह कह रहा है, असर नबवी में कुरान ने कहा कि ऐसी बिल्डिंग अभी भी न्यूयॉर्क में नहीं है, अभी भी दुबई में नहीं है. जितनी भी हसीन बिल्डिंग बन रही, वी कांट कंपेयर इट विद यू नो दैट, मे बी अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, कि जिस तरह से उन्होंने हिल्स पर जो
عجیب کہتے ہیں ایسے گھر بناتے تھے لگتا تھا جیسے ڈیتھ پروف ہاؤس ہے, یعنی یہاں تو موت آئے گی نہیں, یعنی اتنا انہیں یقین ہوتا تھا. اینڈ دے ور آلویز ہیپی ود اسٹفس ود تھنگز, لائک وہ سمجھتے تھے چیزیں خوشی لاتی ہیں. ہم بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں, چیزیں خوشی لاتی ہیں, چیزیں یعنی ڈالرز, ڈگری, بیوٹی, یہ خوشیاں لاتی. وہ یہ سمجھتے تھے, یہ ان کا سب سے بڑی بدترین چیز تھی, جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان میں پراؤڈ آ گیا, وہ اسراف کرنے لگ گئے, دکھاوے میں آ گئے. اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو پکڑ کے رکھنا ہوتا ہے, مادی لحاظ سے یہ سخت امتحان ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی. اب کہتے ہیں کہ جب ان پر عذاب نازل ہوا, یعنی انہیں کیا قحط آئی, یعنی کہ ان کی جو اتنی فرٹائل زمین تھی اس میں اس طرح سے انہیں سب کچھ نہیں مل رہا تھا. تو کہتے 7 years تک تقریباً آیا, سورہ آئی تھنک معارج میں آیا یا حاقہ میں آیا ہوا ہے. تو انہوں نے جب دیکھے بادل آ رہے ہیں تو پتہ ہے کیا کہا, آئی تھنک آگے آ رہے ہیں, آگے آیت آ رہی ہے. میں یہ ایک اور حدیث پڑھنا چاہ رہی تھی. اچھا جی, ایک اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفسیر کوثر میں کہ روئے زمین پر بہترین پانی ڈیفینیٹلی زمزم کا ہے, اور روئے زمین پر بہترین پانی برہود کا پانی ہے, اور یہ پانی حضر موت کے علاقے میں وہی احقاف کا علاقہ ہے جس میں کفار کی کھوپڑیاں اور دماغ تک یہ پانی پہنچ جاتا ہے. یہ ایک مثال کے طور پر بتایا گیا ہے کہ کتنی بدبخت قوم ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنے مہربان نبی جو اتنے پیار سے انہیں پکار رہے تھے, انہوں نے یہ نہیں دیکھا. انہوں نے کیا دیکھا؟ بس ہمارے پاس نالج ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں بہت بہت اسکلفل لوگ تھے. ان کے پاس بڑے کہتے ہیں نا اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت ہی ایڈوانس تھے وہ لوگ, اور اپنے علم, اپنی بلڈنگ, اپنی زمین, اپنے رنگ, اپنے قد, اپنے ان تمام ظاہری چیزوں پر انہیں بہت زیادہ فخر تھا. قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا, وہ کہنے لگے کیا تم ہمیں معبودوں سے باز رکھنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہو؟ اجئتنا, تعفکا, تعفکون ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ہمیں دور کرنے کے لیے آئے ہو. فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین, اگر تم سچے ہو تو عذاب جو تم کہہ رہے ہو عذاب آئے گا تو عذاب لے کر آؤ. دیکھیں ان میں سے کوئی منطق سے بات نہیں کرتا. آج کل بھی یہی ہم سب کو پتا ہے, یہ سوشل میڈیا میں جو ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں یہ منطق سے دور ہے, لیکن بس ہم کہتے ہیں I know it doesn't make sense but اور اسی میں ہماری عمر ضائع ہو رہی ہے. یہ بھی اسی طرح, یہ ان کا ایریا تھا وہمی دنیا میں, خیالی دنیا میں رہنے کا وداؤٹ منطق, اور یہ ہمارا ایریا ہے. ہمارے معبود کچھ اور ہیں, ان کے معبود پتھر تھے. آپ کو پتہ ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا یہ پیغام ہے کہ میرا جہاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاد سے سختر ہوگا, کیونکہ پتھر نظر آ رہے ہوتے ہیں, بت ہیں, اور جاہل پتہ چل رہا ہوتا ہے, لیکن جب میں آؤں گا تو لوگ اپنے آپ کو اتنا ایڈوانس سمجھیں گے, اور ان کے بت اتنی عجیب عجیب چیزیں ہوں گی کہ مجھے ان کو یہ بتانے میں کہ یہ بت ہے بہت سٹرگل کرنا پڑے گا. پروردگار عالم ہمیں ان تمام بتوں سے بچائے جو ہم نے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 میں پڑھا ہے. ہر روز اس کی تلاوت کریں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, آیت نمبر 23. قال انما العلم عند اللہ. جب وہ کہتے تھے کہ جلدی سے عذاب لے کر آؤ, تو حضرت ہود فرماتے تھے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. دیکھیے کتنے سچائی, خلوص, 2+2=4 کی طرح بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو کے کہتے تھے کہ I'm just a messenger, I'm just a مبلغ, I'm just a preacher, I have nothing. أُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ, whatever I'm receiving from Allah. بٹ افسوس کہ تم لوگ جاہل, اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی عاقبت کے بارے میں تم لاپرواہ ہو, اور تم عذاب کو جو مانگ رہے ہو یہ بھی جہالت کی علامت ہے. اگر عقل اور علم ہوتا تو تم نہ کہتے دکھاؤ ان کن تم صادقین تو لاؤ عذاب. اچھا جی, یہاں سے دیکھیں فَلَمَّا رَآوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ, کہتے جب انہوں نے دیکھا
کہ بادل عارض کہتے ہیں اس بادل کو جو شام کے وقت آسمان کی طرف سے نمودار ہو. ٹھیک ہے, انہوں نے دیکھا کہ یہ بادل آ رہے تو کہا ہاں یہ ہم نے دعائیں کی تھی اپنے بت خانے میں. کہتے ہیں انہوں نے ایسے بڑے بڑے بت خانے بت بنائے ہوئے تھے کیونکہ پتھروں کے ساتھ ان کو یہ سارا آرٹ ورک آتا تھا, اور بہت دوسرے سٹیز سے کنٹریز سے لوگ آتے تھے. تو بڑا مشہور ویری فیمس سٹی انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا سینٹر, اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور ان کا ارننگ اور فیم اور سب کے لیے یہ بت خانے بہت زیادہ اہم تھے, یعنی ان کی نفس کی بات تھی. تو انہوں نے وہاں پہ بہت سی دعائیں کی کہ یہ قحط ختم ہو جائے, یہ خشک سالی ختم ہو جائے. جب انہوں نے بادلوں کو دیکھا تو کہا دیکھا ہماری دعائیں قبول ہوئی, خوش ہو گئے. قالوا هذا عارض ممطرنا, یہ وہ بادل ہیں جو ابھی ہمارے لیے برس پڑیں گے, یہ ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے. بل ہوا مستعجلتم بہ, تو کہنے لگے یہ تو وہی بارش ہے جو بادل ہے, بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی طرف تمہیں بہت عجل سے مراد جلدی تھی تمہیں. ریح فیہا عذاب علیم, یہ وہ ریح ہے, یہ وہ آندھی ہے جو کہ تمہیں عذاب کی طرف لے کے جائے. تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم, جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تدمر کر دے گی. دمرا یدمر یعنی ہلاک کر دے گی, ڈیمولش کر دے گی. کذالک نجزی قوم المجرمین, اس طرح ہم نے اس مجرم, ایسا مجرم اتنے stubborn تھے کہ اتنے سال میں whatever we are learning is just drop of that all aziyat which حضرت ہود علیہ السلام نے جو فیس کی, اور کتنا لمبا عرصہ گزرا ہوتا ہے. پتہ ہے کتنے بہت بری طریقے سے مارتے تھے یہ حضرت ہود کو, کہتے ہیں کہ اتنا مسخرہ کرتے تھے, بے وقوف کہتے تھے تم سفیہ ہو, سفیہ. تو حضرت ہود علیہ السلام فرماتے تھے میں بے وقوف نہیں ہوں, میں تمہارا یہ جو رزق ہے نا جو بھی خدا نے تجھے دیا اس میں بڑھانے آیا ہوں, تمہیں اور شہرت ملے گی اور عظمت ملے گی. کیونکہ انہوں نے جو غریب لوگ تھے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا تھا, کمزوروں پر. تو کہا ان پہ ظلم نہ کرو, بت خانوں کو چھوڑو تو تمہیں اور اللہ دے گا, کم نہیں ہوگا. یہ ہماری جہالت ہے, ہم سمجھتے کم ہو جائے گا. سورہ حاقہ آیت نمبر 7 میں آیا ہے سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام, 7 nights and 8 days تک مسلسل یہ عذاب آتا رہا اور وہ سب کے سب ڈیمولش ہو گئے. آیت نمبر 26 وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اور یقیناً انہیں ہم نے وہ مکنہ یعنی وہ طاقت دے دی, وہ پاور دے دی جو قدرت ہم نے تم لوگوں کو نہیں دی. مشرکین مکہ سے کہا جا رہا ہے, پتہ ہے جو طاقت قوم عاد کے پاس تھی تم لوگوں کے پاس اس کا ذرہ برابر نہیں ہے. اور ہم نے انہیں سماعت, بصارت, قلب عطا کیے. تو جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو نہ ان کی سماعت نے انہیں کوئی فائدہ دیا, نہ ہی بصارت نے, اور نہ ہی ان قلوب نے. اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی چیز اسی چیز کے وہ نرغے میں آ گئے. حاقہ ہم نے پہلے پڑھا ہے جو اس کو پورا لپیٹ لے. تو عقل اس وقت اپنا کام نہیں کر سکتی جب اس پر کوئی آپ باطل بالکل ہی وہمی نظریہ اس پر مسلط کر دے, تو عقل نہیں رہتی. وہ بہت کہتے ہیں کلیور تھے, سمجھدار تھے اور بہت ڈیسنٹ اچھی قوم تھی, لیکن آہستہ آہستہ برائی کی طرف چلی گئی. دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے, ہم دعا کرتے ہیں نا بار الہ ہماری عاقبت کو بخیر فرما. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور یقیناً ہم نے تمہارے گرد و پیش کی بستیوں کو تباہ کر دیا اور ہم نے اپنی نشانیوں کو بار بار ظاہر کیا تاکہ وہ پلٹ آئیں, باز آ جائیں. تو
ارد گرد کی بستیوں سے مراد جو ہے وہ دوسری اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے مراد وہی احقاف کی بستیاں ہیں. اس سے پہلے بھی جو حضرت نوح کی قوم پر جو عذاب آیا ان سب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگ اس سے عرب لوگ جو ہے مشرکین عرب اس سے عبرت لے. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، پس انہوں نے قرب الہی کے لیے اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود بنا لیا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی. فلولا نصرہ، یہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے. یہ ہم سے بھی سوال ہے کہ جب ہم اتنا ڈپریس ہو جاتے ہیں، ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اتنے سٹریسفل ہوتے ہیں، تو جس کے ساتھ ہم اتنا وقت گزار ہوتے، زندگی جس کو دی ہے اس سے مدد لینا نہیں لیتے. اس وقت ہم کیوں آ جاتے ہیں قرآن کی طرف؟ اس وقت ہم کیوں پھر ختم جوشن کبیر اور کیا کیا کرنے لگ جاتے؟ تو پھر تو اس وقت بھی تو جب خوشی میں تھے اس وقت بھی تو یہیں پہ رہو. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہمیں سکون نہیں دے سکتی تو ہم اس طرف جاتے کیوں ہیں؟ ذالک افکہم وما کانوا یفترون، تو یہ ان کا جھوٹ تھا اور وہ بہتان جو وہ خود ہی گھڑتے تھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ، یہاں سے دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے، وہ جنوں کے بارے میں ہے کہ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت اور شہادت کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اہل مکہ سے نا امید ہو گئے تو آپ نے کہا چلے میں طائف کی طرف جاتا ہوں، دوسرے شہروں کی طرف جاتا ہوں، شاید وہ میرے دعوت پر لبیک کہے. لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کو خون میں لہو لہا کر دیا، دل پہ بھی زخم، آپ کو ظاہری جو ہے اہانت بھی کی اور زخمی کر دیا. تو وہاں آ کر کچھ جنوں نے جو ہے وہ آپ کی دعوت پر لبیک کہا. کیا کہنا پروردگار عالم کا کہ شاید میرے نبی کو اس سے تسلی ہوئی ہو. اور یاد کیجئے جب ہم نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کیا، صرفنا یعنی وہ منصرف ہو کے آپ کی طرف آ گئے اور انہوں نے تاکہ قرآن سنے، یہ اللہ ہے کرنے والا. جب وہ رسول کے پاس حاضر ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے انصتو، جیسے ہمیں کہا گیا جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو انصتو، چپ ہو جایا کرو. فلما قضیا، جب تلاوت ختم ہو گئی، قضیا ہو جانا، ٹھیک ہے، ولوا الی قومہم منذرین، وہ اپنی قوم کی طرف ایز اے مبلغ، ایز اے منذر بن کے چلے گئے. یا اللہ پروردگار، ماہ مبارک رمضان کے بعد ہم نہ صرف قرآن ہم نے سنا ہو بلکہ ہم قرآن کو پھیلائیں بھی، دوسروں کو بھی بتائیں. یہ کتنا پیارا ہمیں جن سکھا رہے ہیں کہ فوراً انذار کرے، دوسروں کو بھی دعوت دے. قالو، کیسے دعوت دی؟ جنی مبلغ، جنی جو پریچرز ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والى طریق مستقیم. انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے کیا سنا؟ سمعنا کتاب، جو کتاب حضرت موسیٰ کے بعد نازل کی گئی اور حضرت موسیٰ جو کچھ لے کر آئے وہ اس کی تصدیق بھی کرے. اس کا مطلب ہے they knew about Torah، یا جو ہدایت کرتی ہے حق کی طرف، جو صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتی ہے. اس طرح سے انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کر دی. کتنا پیارا لگ رہا ہے. پھر کیا کہا؟ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. واو، I truly love it. اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جنہوں نے رکھا داعی اللہ. اور پتہ ہے ہم سب کو داعی بننا چاہیے، دعوت کرے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئے. ہزار راستے ہیں، امید کے ساتھ حضرت ہود کی طرح شجاعت ہو ہمارے اندر. میں تو حضرت ہود کے صبر پہ سلام، حضرت ہود کے شجاعت پہ سلام. اس جوانی میں آپ نے اپنی قوم سے اتنا دکھ، اپنے رشتہ دار، اپنے جاننے والے، اپنے ہی دوست جہاں اتنی عزت سے رہتے تھے وہی آپ کو اتنی ذلت دے رہے ہیں، اتنی غربت یعنی تنہائی میں آپ رہ رہے ہیں. تو ان تمام زحمتوں کا ہم جواب دے سکتے ہیں قرآن کی تلاوت کر کے. آج آخری سیشن ہے، میں 2-3 منٹ آپ کے زیادہ لوں گی تاکہ انشاءاللہ یہ ہماری زیارت سورہ احقاف کی کمپلیٹ ہو جائے. اور یہ ہماری زیارت ختم نہیں ہو رہی، انشاءاللہ یہ زیارتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ہماری دوستیاں بڑھتی جا رہی ہیں. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، داعی اللہ کو جواب دو، داعی اللہ پر لبیک وآمنوا بہ. نہ صرف لبیک بلکہ پورے دل میں اس میسج کو اتار دو. یغفر لکم من ذنوبکم، آؤ تمہارے گناہوں
سے درگزر وہ فرما دے گا، وہ اللہ جس اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے۔ یجرکم من عذاب علیم، دعائے مستجیر کا مطلب ہوتا ہے وہی پناہ، بچانا۔ یجر اسی سے آیا ہوا ہے کہ وہ بچائے گا۔ ایمان جو ہے وہ سابقہ گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے، اور وہ ایمان کی حرارت جو ہے وہ آئندہ بھی گناہوں سے انسان کو بچاتی ہے۔ ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرتا، پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یوں ڈرایا ہے، وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کرے گا، اللہ کے سوا اس کا کوئی بھی سرپرست نہیں ہوگا، اور وہ خود اس کو نقصان ہوگا، وہ خود اپنے آپ کو محتاج کرے گا اللہ سے دور رکھ کر۔ کتنا اچھا سمجھا رہے ہیں پروردگارہ، ہمارا نام بھی مبلغین، محافظین، داعین الی الاسلام میں لکھ دے۔ یہ نور کا چراغ ہے، یہ نور رہے گا، اسلام رہے گا، قرآن رہے گا، اللہ کا چراغ ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ، اللہ کا نور تو تمام ہو کر رہے گا۔ دعا یہ ہے کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں، میرے حصے میں بھی کوئی کام آ جائے انشاءاللہ۔ اور آخر میں یہ جو آخری 3 آیات ہے، یہ توحید، نبوت اور معاد کے بارے میں ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ نہیں دیکھتے، توجہ نہیں کرتے کہ خالق کون ہے؟ وَلَمْ يَعْيَا بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یعیا یعنی تھکتا نہیں ہے، بالکل بھی عاجز نہیں آتا۔ خلق آسمانوں زمینوں سب سے وہ بالکل عاجز نہیں آتا۔ یہاں ایک بڑا اچھا پروگرام آ رہا ہے یہاں کے چینل میں، زندگی کے بعد، یعنی جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہوتے اور جو اپنا تجربہ بتاتے ہیں، جو واپس بھی آ جاتے ہیں وہی حوادث کی وجہ سے، ایکسیڈنٹس وغیرہ کی وجہ سے، تو بالکل روایات کے مطابق وہ احساس کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا سماوات و ارض، ہر جگہ لا الہ الا اللہ کی آواز ہے، ہر چیز میں وہ جو ردھم ہے، ہر چیز ایک واحد کی جانب جا رہی ہے۔ ان الہکم لواحد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد احد، I love احد، پروردگار ہمیں احدی بنا دے، ہمیں صمدی بنا دے۔ I truly love this سورہ توحید، آپ سب مجھ سے زیادہ پسند کرتے ہوں گے۔ تو یہ اس کو سمجھنا، تو وہ بتاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ہم پانی میں پانی ہم میں، ہم پھول میں پھول ہم میں ہے، ہر ڈائمنشن سے وہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے قرآن نے بتایا آپ دیکھ سکتے ہو، آپ کی آنکھ بہت قوی ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں بہت سے لوگ دیکھ کر آئے ہیں، اور بہت سی احادیث اور آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، تمہیں کیوں اللہ نظر نہیں آتا؟ بلا انہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ مردوں کو زندہ جب کرتا ہے تو وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، اور جس روز کفار آگ کے سامنے لائے جائیں گے، کیا ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ برحق کا دن نہیں ہے، کیا یہ برحق نہیں ہے، یہی حق ہے، یہی تو کہا تھا؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا وربنا، اور اس دن قالوا بلا کہنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہاں ہم دن میں 20 ٹائمز موت کو یاد کریں، 20 ٹائمز، اپنی نگاہوں کو نیچے، اپنی باتوں کو کم، اپنے دل کو پاک انشاءاللہ۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو اس عذاب کو جس کا تمہیں بتایا گیا تھا اور جس سے تم نے جو ہے وہ انکار کیا، ناشکری کی ہے۔ یہ سیکنڈ لاسٹ آیت، اور لاسٹ آیت یہ ہے فاصبر کما صبر اولي العزم من الرسل۔ کتنا مشکل ہے نبی کے لیے، کہتے ہیں یہ آیت ایسی آیت ہوتی تھی جو نبی کی کمر توڑ دیتی تھی، آپ کے لیے بہت سنگین، کیونکہ آپ حکم الہی کو بہت سیریسلی لیتے تھے، ہماری طرح نہیں کہ بس لے لیا تو لے لیا، نہیں، آپ کہتے تھے یا خدا مجھے اولی العزم کی طرح صبر کرنا ہے، اور وہ بھی کس وقت؟ جب آپ جو ہے آپ سب کچھ آپ نے کھو دیا ہے، آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اور نہ حضرت ابو طالب ساتھ ہیں، نہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ساتھ ہیں، اور آپ
بچپن سے ہی یتیمی، آپ کی وفادار بیوی بھی آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے چچا بھی آپ کے ساتھ نہیں، ہر طرف سے آپ پر پتھراؤ ہو رہا ہے، ذہنی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی، وہاں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ صبر کرو، اولي العزم انبیاء کی طرح، فلا تستعجل لهم، ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، كأنهم يوم يرون ما يوعدون، کہتے ہیں کہ اور ان کے لیے طلب عذاب میں جلدی نہ کیجیے جس دن یہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا انہیں خوف دلایا گیا ہے، تو انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے دنیا میں تو انہوں نے صرف ایک گھڑی سے زیادہ نہیں گزارا، یعنی یوں دن گزر جائے گا، یہ کچھ لمحات کی زندگی ہے، لم یلبثوا الا ساعة من نہار، یعنی ہم سب کہیں گے کہ کیا میں تو ایک دن رہی تھی دنیا میں، 2 دن رہی تھی، اس سے زیادہ نہیں، اتنی چھوٹی سی دنیا ہے، اپنا دل بڑا رکھیں، مشکلات آسان ہو جاتی، دیکھیں صبر کے لیے حوصلے کے لیے یہ کانسیپٹ کتنا ضروری ہے کہ یہ جو ٹیمپریری لائف ہے یہ اتنی ٹیمپریری ہے as if it's a half of the day, ساعة من نہار، even not a نہار کلہ، نہار means a day یا لیل و نہار، یا ساعة یا پتہ ساعة لہجے کو بھی کہتے ہیں، گھڑی، لائک یہ بھی ایک ساعة means ایک لہجہ، ایک مومنٹ، بلاغن یعنی یہ ایک پیغام ہے، جس کے دل پہ اترتا ہے، جس کے نہیں اترتا. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس وہی لوگ ہلاکت میں جائیں گے جو کریکٹ ہیں، جو فاسق ہے، اور جو اہل ایمان ہے وہ اس پیغام کو اپنے دل میں اتار لیں گے. اللہم انی نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. بار الہ تیرا کس زبان سے ہم شکر ادا کریں کہ ہمیں اپنے حسین مائدہ قرآنی میں ہمیں اپنا مہمان بنایا، ہماری روح کو اتنی حسین وحی الہی کے غذا سے منور فرمایا. بار الہ امام زمان کہ قلب اقدس کو ہمارے اعمال سے مسرور رکھ. پروردگارہ خدا بندہ امام کی دعاؤں میں ہمارا نام شامل فرما. پروردگارہ امام کی شفاعت، قرآن کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. یا رب جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، اور ہم سب کی عاقبت کو لقاء الہی کے وقت کو عبادت کی حالت میں قرار دے. وتقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین.